تو یہاں سے ہم لوگ مسجد سے باہر سواری میں بیٹھ گئے اور بسم اللہ پڑھی. یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ سفر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لو، وہ بھی پڑھے تھے آپ نے؟ جی ہاں، 4 رکعت پڑھے تھے. 4 رکعت؟ جی ہاں. تو پھر یہاں سے ہم لوگ روانہ ہوئے. الحمدللہ 3 تشکیلیں ہوئی. چلے میں 2 جماعتیں چلے کے لیے تیار ہوئی اور 3 جماعتیں سروزے کی تیار ہوئی اللہ پاک کے فضل و کرم سے. پھر اس کے بعد چلا پورا ہوا. پھر ساتھی آپس میں بیٹھ گئے. پھر ہماری جو ہے بزرگوں نے کہا کہ آپ لوگ پنڈی چلے جائیں، ادھر ویزا آئے گا. تو پھر ہم پنڈی چلے گئے. تقریباً پنڈی میں ہم لوگوں نے تقریباً 2 مہینے کام کیا. ادھر بھی 5-6 جماعتیں 3 چلے کی نکلی اور 4-5 سروزے کی جماعتیں نکلی. تو یہ انتظار کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. انتظار کی گھڑیاں تو اب آپ نے بیرون ملک جانا ہے، ویزا نہیں آ رہا، تو آپ کچھ اعمال بھی کر رہے تھے اس کے لیے؟ ہاں، بس اعمال یہی تھے کہ بھائی گشتیں کرنی ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے. راونٹ کا اجتماع بھی آ رہا تھا تو اس بارے میں ہم لوگ خوب گشتیں کر رہے تھے اور دعائیں بھی مانگ رہے تھے. اور ادھر ایک مدرسہ تھا، بچے پڑھ رہے تھے. پھر ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ ویزا لگ جائے. پھر سارے بچوں نے ہمارے لیے دعا کیا، ہم نے بھی دعا کیا تو وہ دعا قبول ہو گیا. وہ یہ جو نائجیریا کی جو جماعت تھی تقریباً 4 سال سے ادھر جماعت نہیں گئی. اس لیے 4 سال سے جماعت نہیں گئی تھی، ان کی جماعت چلی گئی. دعائیں انہوں نے ایسی زوردار مانگی ہوں گی. اللہ سے تعلق کرنے والے تو اللہ ہیں، حکومت کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور ہے تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ فیصلہ کر دیں تو وہ چھٹی والے دن بھی ویزا لگا کر دیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد ویزا لگ گیا اللہ کے فضل و کرم سے. لیٹ لگ گیا، لیکن لیٹ لگ گیا. پھر ہم کراچی چلے گئے. کراچی میں وہاں پھر جب حساب لگایا تو تقریباً 1.5 مہینہ ہمارا نائجیریا میں لگا. 1.5 مہینے کی تشکیل تھی. پھر ہم لوگ ویزا کتنا عرصے کا تھا؟ ویزا 3 مہینے کا تھا. ویزا 3 مہینے کا تھا تو آپ 1.5 مہینے کے بعد واپس کیوں آ گئے؟ وہیں وقت بڑھا لیتے. بس وہ ساتھی 4 سال کے بعد جماعت گئی تھی، کئی سالوں سے جماعت کو ویزا نہیں مل رہا، آپ کو بھی بڑی رو کے ویزا ملا، تو آپ پھر واپس کیوں آ گئے؟ بس کمزوری تھی. اچھا، چلیں کوئی بات نہیں. ہم لاگوس پہنچے. اچھا، لاگوس نائجیریا کا بہت بڑا شہر ہے، اس میں ہم پہنچے. پھر جو عبدالواحد صاحب آئے تھے ملنے کے لیے، انہوں نے وہ گاڑی لائی تھی تو اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے. پھر مسجد چلے گئے. راستے میں ایئرپورٹ پہ اور راستے میں جو ایئرپورٹ آئے ان پہ دعوت دینے کا موقع ملا؟ راستے میں ایئرپورٹ پر جہاز میں دعوت دینے کا نہیں، بس ادھر ہم لوگ باہر جب وہ نکلے تو فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے. اچھا، چلے. نہیں، راستے میں جو جاتے ہوئے ان ایئرپورٹوں پر آخری میں تو الحمدللہ دعوت چلی. اچھا، ٹھیک. کئی لوگوں سے ایئرپورٹ پہ ملاقات. یہاں سے جاتے ہوئے ہم 2 دن میں پہنچے. 12 گھنٹے کا راستہ تھا. اسٹے دبئی پر 8-9 گھنٹے اسٹے تھا. پھر کینیا پر تھا 5-6 گھنٹے. تو ادھر ایئرپورٹوں میں تعلیم کا حلقہ بھی لگا اور انڈیا والے بھی بہت تھے. تو الحمدللہ عربی بھی تھے، ان سے بھی پھر ہم نے عربی میں بات کی. جی، وہیں 6 نمبر بیان کیے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر تو بہت خوش ہوئے وہ. پھر ایک ساتھی ہم کو ملا، وہ موزمبیق کا تھا. پھر ہم نے ان سے پرتگالی میں بات کیا. ہم 2004 میں گئے تھے. تو وہ پرتگالی میں جب بات کیا تو وہ بہت خوش ہوا. پھر ہمیں بٹھایا کہ آپ بیٹھو. پھر ہم نے ان کو کہا کہ ہم آئے تھے فلاں شہر میں. تو وہ بہت خوش ہوا کہ انشاءاللہ ہم جب موزمبیق جائیں گے ضرور وقت لگائیں گے. ماشاءاللہ. اچھا، ٹھیک ہے. پھر ہم لاگوس پہنچے. لاگوس سے پھر ہم مسجد میں پہنچے. پھر لاگوس میں تقریباً 2 مسجدوں میں کام کیا 4 دن. پھر ایک مولانا صاحب آ رہے تھے، مولانا عبدالرحمن صاحب.
ان کو ہم نے فون کیا تھا تو انہوں نے کہا ہم 4 دن میں آئیں گے. پھر جب وہ آئے پھر ہم لوگ عبادان چلے گئے. عبادان میں ہماری تشکیل تھی تو ادھر پھر ہم نے تقریباً وہاں تو نائجیریا میں تو زیادہ انگلش چلتی ہے. جی انگلش چلتی ہے. اور تو آپ حضرات نے کوئی انگلش موٹی موٹی سیکھ لی تھی؟ نہیں, ہمارا دوسرا ساتھی ہے وہ انگلش بولتا ہے. میں عربی میں بات کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پھر عربی والے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں. جی عربی والے تو ہر جگہ ہاں مل جاتے ہیں الحمدللہ. پھر اس کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب آئے, وہ ہمارے ترجمان تھے. پھر ہم لوگ عبادان چلے گئے. عبادان میں ادھر تقریباً 13 مسجدوں میں ہمارا کام. مسجدیں بہت کم تھی, مسجدیں مل نہیں رہی تھی. ہمارے جو وہ ہوتا تھا ریبر, وہ سارا دن مسجد کے پیچھے جاتا تھا, ڈھونڈتا تھا مسجد کو. جب مسجد مل جاتا تھا پھر ہم وہ لوگ ادھر چلے جاتے تھے. کتنے فیصد مسلمان تھے وہاں؟ 65% مسلمان ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 20 کروڑ آبادی ہے. اچھا ہاں, لاگوس جو ہے وہ بہت بڑا شہر ہے, کراچی اس کے پیٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. پھر بس پھر الحمدللہ 7 آدمی سے روزے کے لیے تیار ہو گئے, ہمارے ساتھ چلتے رہے. 6 آدمی عشرے کے لیے ہمارے ساتھ چلتے رہے. 2 ساتھی جو ہے چلے کے لیے ہمارے ساتھ چلتے رہے. تو وہ ترجمہ بھی کرتے رہے, ترجمان بھی تھے, اور وقت بھی انہوں نے لگا ہمارے ساتھ. یہاں تو آپ نے بہت جماعتیں نکالی چلے کی, وہاں نہیں نکالی جماعتیں؟ نہیں, ادھر وہ ناواقف تھے, بات سنتے تھے بس. وہ بات ہم لوگ کرتے کرتے بات کے بیچ میں وہ لوگ اٹھ جاتے تھے, ایک ایک اٹھتا جاتا تھا. کوئی تو سو جاتا. آپ نے تو نیت کی ہوگی کہ ہر مسجد سے نقد جماعت چلے 3 چلے کی نکالنی. یہ تو ہم لوگوں نے بار بار ساتھیوں سے یہی کہا کہ بھائی نیت کر لو, یہ جو ہے یہ موقع ہے, یہ موقع پھر بار بار نہیں ملتا ہے, یہ بہت سنہری موقع ہے. اور وہ لوگ ہمیں ایسے دیکھتے, ہمارے لباس کو دیکھتے تھے اور بہت اثر لیتے تھے, اور ہمیں دے کر کے سلام کرتے تھے, بہت خوش ہو جاتے تھے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو آپ حضرات نے جب جماعتیں نقد نہیں نکلی 3 چلے کی, تو آپ نے کوئی فکر کیا, کوئی مشورہ کیا, کیا کیا؟ بس فکر کیا لیکن بات قابو میں نہیں آ سکی. ٹھیک, کوئی ہمارے ذمہ تو فکر ہی ہے. فکر کیا. بعض انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ صرف 2 امتی ہوں گے. ساری زندگی انہوں نے جان توڑ محنت کی اور 2 آدمی ایمان لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں محنت کرتے 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 صرف 2 آدمی ایمان لائے. ابراہیم علیہ السلام جیسی دعوت نبیوں کے باپ ہیں, تو وہ انہوں نے اتنی محنت کی, 2 آدمی وہاں ایمان لائے. پھر وہ ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے, وہاں اور بھی, لیکن یہاں عراق میں 2 آدمی. تو اس لیے بعض نبی آئیں گے ان کے ساتھ ایک ہی امتی ہوگا قیامت کے دن, حضور نے بتایا ہے. اور بعض نبی آئیں گے وہ خالی ہاتھ ہوں گے, کہیں گے اللہ بہت محنت کی تھی, ایک بھی نہیں مانا. کوئی بات نہیں, وہ بھی کامیاب ہیں. کس کی محنت پر کروڑوں اربوں خربوں کو ہدایت ملے اور کس کی محنت پر ایک کو بھی نہ ملے, یہ فیصلہ اللہ خود کرتے ہیں. نبی تو سارے کامیاب ہیں کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی, انہوں نے حق ادا کر دیا. لیکن اس کے باوجود 1 یا 2 مسلمان ہوئے, کسی کے ہزاروں ہوئے, کسی کے لاکھوں ہوئے, کسی کے کتنے ہوئے, تو وہ تو اللہ فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے ہمارے ذمہ تو محنت ہے. کہتے ہیں ہم نے فکر کی, ٹھیک ہے, بس اتنا ہی کرنا تھا. ہم نے محنت کی, فکر کی, تو بس ٹھیک ہے. انشاءاللہ آگے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا 10 سال محنت کرتے رہے, منت سماجت, پھر 100 روزے کی جماعت نکلی. اب جو نکل رہی ہیں ان ساروں کا ثواب ان کو ملے گا. انہوں نے تو بہت سالوں کے بعد ایک جماعت نکالی, لیکن بعد میں جو نکلنے کا ماحول بن گیا تو اسی طرح یہ جہاں نائجیریا میں گئے تھے لاگوس میں اور عبادان میں, وہاں جو آئندہ چل کے جو محنت ہوگی وہ ان کے حساب میں ہوگی. پانی ایک ایک قطرہ گرتا رہتا ہے, پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو وہ تو آگے چل کے انشاءاللہ اس محنت کے اثرات ظاہر ہوں گے. پھر کیا ہوا جی وہاں پر؟ پھر الحمدللہ وہاں
بڑے بڑے علماء تھے، ان کے پاس ہمیں لے گیا ان کی زیارت کے لیے، تو الحمدللہ ان سے ملے، ہدیہ بھی لے گیا ان کے پاس۔ ایک ہم لوگوں نے ایک جبہ تھا اور ایک رومال تھا اور ایک عطر کی شیشی تھی، یہ ہم ان کے پاس لے جاتے تھے تو وہ بہت خوش ہو جاتے تھے۔ تو ہم نے کہا کہ باپ آپ ہمارے لیے دعائیں کریں کہ اللہ پاک اس کام کو عام کرے، سارے مسلمان، سارے جتنے مسلمان ہیں 100% دین پر آ جائے۔ تو وہ علماء کرام تائید کرتے تھے؟ ہاں دعا کرتے؟ الحمدللہ وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ وہاں کسی نوجوانوں سے، یونیورسٹی کے نوجوانوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی؟ وہاں یونیورسٹیاں بھی بہت ہوں گی۔ ہاں نہیں، لیکن وہ ادھر نہیں جا سکے۔ ادھر نہیں جا سکے۔ نوجوان تو ہر جگہ بہت ہوتے ہیں، ملے ہوں گے محلوں کے اندر بھی تو نوجوان ہوتے ہاں ہیں۔ محلے میں تو ایسے ملاقات ہوئی اچھا۔ کئی لوگوں سے، لیکن یونیورسٹی میں ہم لوگ نہیں گئے۔ یہ جو خواص ہوتے ہیں، خواص سے بھی کوئی ملاقات جی ہوئی؟ خواص سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے پاس بھی ہم ہدیہ لے کر گئے اور وہ بہت خوش ہوا۔ ایک خواص پھر وہ اور مغرب کو آیا، اس نے بھی ہمارے لیے ہدیہ لے کر آیا، سیب تھے اور اناناس لے کر آیا ہمارے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے ان کا اکرام زیادہ کیا نائجیریا والوں کا، یا انہوں نے آپ کا اکرام زیادہ کیا؟ نہیں، ہم نے زیادہ کیا۔ آپ نے زیادہ کیا، ٹھیک ہے۔ نیا کام ہے نا، آئندہ جانے والی جماعتوں کا۔ ادھر 3 آدمی کراچی والے ملے، اچھا۔ وہ ادھر افسر تھے۔ ایک کوہاٹ کا تھا، بنگش تھا، محمد خان نام تھا، وہ ہمارا آدمی تھا، تو وہ بہت خوش تھا۔ اس نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان بن جاؤ، تو انہوں نے الحمدللہ بکری کاٹا تھا۔ اچھا۔ پاکستان کے جو لوگ تھے، آپ نے کہا وہ ہمارا آدمی تھا، تو جو نائجیریا والے تھے وہ ہمارے آدمی نہیں ہیں؟ نہیں ہمارے، لیکن اکرام ہم نے ان کے سب کا کیا۔ اکرام سب کا کیا، ٹھیک ہے۔ آدمی تو سب ہمارے ہیں، ہم سب کے پاس جائیں گے۔ ساری دنیا کے انسان ہم ساری دنیا کے انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ تو آپ حضرات وہاں گئے اتنا دور، اور کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ کیا جذبہ بنا؟ بس جذبہ یہ بنا ہے کہ الحمدللہ ساتھی ہر سال 3 چلے کا ارادہ کر رہے اور سال لگانے کا بھی ارادہ کر رہے، اور میرا بھی انشاءاللہ 6 مہینے کا جو ترتیب ہے، 15 دن مرکز میں، 15 دن مقام پہ، یہ میرا روزانہ کتنی دیر آپ حضرات وہاں گشتیں کرتے تھے؟ کتنے گھنٹے گشتوں میں لگاتے تھے؟ بعض علاقے ایسے تھے کہ ادھر ہمیں اجازت نہیں ملتی تھی، کہتے ہیں یہاں مسجد میں رہو، مسجد میں ادھر باہر نہیں نکلو۔ اچھا، رہبر کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے؟ رہبر کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا، کہتے ہیں ادھر پابندی ہے، تو اس لیے پھر ہم نہیں جا سکتے۔ لیکن مسجد میں آنے والوں سے دوستی لگانا، فلاں کو بھیج دو ہمارے پاس۔ مسجد کے اندر خوب اختلاط ہوتی تھی، بات ہوتی تھی، الحمدللہ سارے لوگ بات سنتے، کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، تو وہاں پر آپ حضرات نے رات کو تہجد میں اٹھتے تھے سارے ساتھ؟ الحمدللہ تہجد کسی ساتھی کا بھی قضا نہیں ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آپس میں جوڑ تھا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، تھوڑی بہت ہو گیا، پھر جوڑا، ٹھیک، پھر جڑ گیا سر۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا، آپ حضرات بیان اردو میں کرتے تھے؟ نہیں، میں خود عربی میں کرتا۔ اچھا، ترجمان پھر آگے ترجمہ کرتے؟ جی۔ اور جو باقی ساتھی اردو میں کرتے تھے؟ وہ ایک ساتھی انگلش میں کرتا تھا، اچھا، تو پھر اس کا بھی ترجمہ ہو جاتا تھا انگلش کا، اچھا، کیونکہ وہاں 2 زبان بہت مشہور ہے، ایک یوربا، ایک اوسا۔ یوربا اوسا یہ زبانیں جو ہے نا، تو وہ ہر علاقے والے آتے تھے، اپنی زبان سے وہ ان کو ترجمہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ حضرات جو ہے وہ کوئی یہ اس بات میں بھی کہ جو حاجت اور ضرورت پیش آئے نماز پڑھ کر اللہ سے لینا ہے؟ الحمدللہ، اور اس طرح بھی موقع آیا، جو کوئی پریشانی آیا تو ہم نے نماز پڑھی، اللہ پاک نے وہ پریشانی کو دور کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح وہاں پر دعا کتنی دیر کرتے تھے روزانہ؟ دعا مختلف ٹائم تھا، آدھا گھنٹے والا بھی تھا، 15-20 منٹ والا بھی تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔
वापस जाकर आप हजरात इंशाल्लाह वक्त पहले से ज़्यादा देंगे रोज़ाना का ना कितना इंशाल्लाह ज्यादा देंगे भाई, यही काम है, इस काम को मकसद बनाना है और कोई काम नहीं है। ये जो है ना इसी काम को करेंगे और इसी में चलते रहेंगे, इसी में हमें हमारी मौत आ जाए तो बस हम कामयाब हैं। और पाकिस्तान आने के लिए भी कोई लोग तैयार हुए या नहीं हुए? वो इरादे किए उन्होंने, 3-4 तकरीबन 8-10 साथियों ने इरादा किया कि हम पाकिस्तान आएंगे। कुल कितनी मस्जिदों में काम किया? 13। और लागोस में कितनी मस्जिदों में काम? 2 मस्जिद में। 2 मस्जिदों में। अच्छा, साथियों को आप फ़ज़ाइल भी सुनाया करते थे कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के क्या फ़ज़ाइल हैं, ताकि उनका शौक़ और जज्बा बढ़ता चला जाए। हाँ, ये हमारी जो 6 नंबर अरबी में थे तो उसमें ये बात नहीं थी कि 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तो 7 लाख सदके का सवाब, 1 नमाज 49 करोड़ नमाजों का सवाब। तो ये फिर हम उनको अलग लिख कर बता देते थे कि भाई ये भी इनको बताओ, ये बात ज़रूरी है। हर बयान में हम बताते थे कि भाई 1 रुपया खर्च करो तो इतना सवाब है। तो ये हम बहुत सारे फ़ज़ाइल अल्लाह के रास्ते में जो निकलेगा, 500 फरिश्ते उसके घर की हिफाजत करेंगे। और इसी तरह एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरे पास 6000 दरहम है, अगर मैं इसको सदका करूं, जो लोग तेरे रास्ते में निकले हैं मैं उसके अजर को पा सकता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6000 और भी करो और ये सारा खर्च करो। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में निकला है, सोया हुआ है, तुम उसकी नींद की जगह को भी नहीं पहुंच सकते। इस तरह फज़ाइल सुनाते थे। अच्छा, माशाअल्लाह। तो आप हजरात का कितना खर्चा हो गया? 4.5 लाख। 4.5 लाख जो इन्होंने मेहनत की साथियों ने वहाँ पर, और माशाअल्लाह जमात नक़द निकाली। दीन की कीमत उससे बहुत ज़्यादा है। जो खर्चा हुआ वो तो कुछ भी नहीं, लोग दुनिया के लिए भी करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह के लिए सारी दुनिया में जाना, जी अपनी जेब को नहीं देखना, जेब को देखने नहीं, अल्लाह लेके जाते हैं। अभी एक खुशबू बेचने वाला मस्जिद के बाहर एक साथी, वो मस्तूरात में बैरून मुल्क सफ़र करके आया। अल्लाह से लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि अल्लाह की कसम, आदमी मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक उसको अल्लाह के ख़जानों में जो कुछ है उस पर उससे ज़्यादा यकीन न हो जितना अपने जेब के पैसों पर। अपने पैसों से ज़्यादा यकीन अल्लाह के ख़जानों पर हो। अल्लाह से लेंगे और सारी दुनिया में जाएंगे। अल्लाह ने जो ख़जाने बनाए हैं वो हमारे लिए बनाए हैं, लेकिन हम नमाज पढ़कर अल्लाह से लेने वाले बन जाएं। अल्लाह से लेंगे, अल्लाह से लेकर सारी दुनिया में जाएंगे। जी, तो इसलिए सारी दुनिया में जाने के लिए कौन कौन तैयार है? सारी दुनिया में जाएंगे ना इंशाअल्लाह। रायविंड वालों को खुश करने के लिए हाथ उठाए या अल्लाह के लिए? अल्लाह